ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے دین نے اور ہماری شریعت نے کسی بھی انسانی کیفیت اس میں ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. چاہے انسان خوشی میں ہو، چاہے انسان غم میں ہو، مسرت میں ہو، دکھ میں ہو، ہر کیفیت میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایک ایسی ہی کیفیت جس میں انسان انتہائی زیادہ بے بس، لاچار اور اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، وہ کیفیت غم، دکھ اور کرب کی کیفیت ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ غم اور دکھ میں ان کی زبان سے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ اگر ہوش کی حالت میں انسان اپنے ان الفاظ پر کبھی خود غور کرے تو اسے یقیناً یہ لگے کہ پتہ نہیں اس کا ایمان اسلام بھی باقی رہا ہے کہ نہیں رہا. کبھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ ان کے متعلق زبان سے غلط الفاظ، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان سے غلط الفاظ، کبھی شریعت کے، کبھی دنیا کے، کبھی ماں. آئیے ایسی ہی حالت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس حالت میں بھی اپنی امت پر شفقت مہربانی کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. امام ابن حبان نے اپنی اس کتاب صحیح ابن حبان میں بیان کیا کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم، دکھ، تکلیف یا کرب پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے. جب بھی کوئی غم، دکھ، تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اے اللہ تعالی آپ میرے رب ہیں. اللہ تعالی میرے رب ہیں، میں ان کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتنی جامع، مختصر لیکن کمپریہنسو دعا اور ذکر ہے. چند الفاظ ہیں لیکن بندہ ان مختصر سے الفاظ میں اپنے دل کو کھول کر اپنے خالق مالک کے سامنے رکھ دیتا ہے. ایسی توحید کا اظہار ہے، اللہ کے ساتھ تمام معبودوں کی ایسی نفی ہے کہ اگر دل میں یقین اور اقرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی اس فریاد کی لاج رکھتے ہوئے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. کیا ہے توحید اس دعا میں؟ کہ اللہ جو کچھ مجھ پر آیا ہے، مصیبت، غم، کرب، دکھ، بیماری، آپ کے حکم سے ہے. میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، آپ کے حکم سے ہے. کہ کوئی بھی مل کر، ساری دنیا مل کر مجھے رتی برابر آپ کے حکم کے علاوہ، آپ کے حکم کے سوا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور پھر دوسری طرف یہ اقرار بھی ہے کہ اے اللہ، اب جب مصیبت آئی ہے تو تمام مل کر بھی اس سے مجھے چھٹکارا نہیں دے سکتے کہ آپ میرے رب ہیں، میرے خالق ہیں، مالک ہیں. آپ کا حکم ہوگا تو اس مصیبت سے، پریشانی سے مجھے چھٹکارا ملے گا. اور میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ مانگتے ہوئے آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا. کتنے واضح مختصر سے الفاظ میں توحید کا دو ٹوک اقرار ہے. اور اللہ معاف کرے، کتنی ہماری معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، پنپ چکی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کیسے کیسے شرک کے رنگ ڈھنگ اختیار کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے گھر، مسجدیں جو ہیں، ان میں بیٹھ کر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ مصیبت آئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھائیں
کہ اللہ کو پکارو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اپنی عاجزی، انکساری، لاچارگی اس کا اظہار کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے رب کی رحمت تم پر کس طرح آتی اور مصیبت کس طرح ٹلتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔